سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے. اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہاں پر سارے ساتھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آپ نہ تو کسی ٹریول ایجنٹ کے مہمان ہیں، نہ ہی مکہ کے کسی رہنے والے شخص کے مہمان ہیں، بلکہ یہاں پر میزبان ہمارے رحمان ہیں اور آپ سارے ضیوف الرحمان ہیں. آپ رحمان کے مہمان ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ شہر اللہ کا شہر ہے. اس میں وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، جسے عربی میں بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو شکوہ ہوگا، جو شکایت ہوگی، وہ نہ تو کسی ٹریول ایجنٹ کی ہو رہی ہے، نہ ہی کسی اپنے ساتھی کی ہو رہی ہے. یہاں جو بھی گلہ کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہے. بارہا کا تجربہ ہے، بارہا مرتبہ یہاں پہ دیکھا ہے، اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر میں عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں آ کر شکوے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو موقع ہی نہیں دیا یہاں آنے کا. تو اس لیے بہت خیال رکھیں. اور یہ عام سی بات ہے کہ اگر میرا کوئی مہمان بنتا ہے اور پھر واپس جا کر میرے گھر کے شکوے کرتا ہے، میرے گھر میں بنے ہوئے سالن کا شکوہ کرتا ہے، روٹی کا شکوہ کرتا ہے، تو میں ایسے شخص کو پھر کبھی اپنے گھر نہ دعوت دوں گا، نہ بلاؤں گا کہ یہ تو شکوے کرنے والا بندہ ہے. تعریف کرنے والا بندہ چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکووں سے اپنے آپ کو بچائیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس وقت آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتی ہیں اور زبان سے سبحان اللہ بھی نکلتا ہے، لیکن جب عملی صورت آتی ہے تو ہمارا کردار کچھ اور ہوتا ہے. یہی سرزمین ہے. یہاں پر سوچیں، حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اسی سرزمین پر. حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا اسی سرزمین پر. حضرت خباب کی جلد ادھیڑ دی گئی تھی اسی سرزمین پر. صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا اسی سرزمین پر. ان کے لیے تو فون کا گدا کیا، ان کے لیے تو چارپائی نہیں بلکہ کانٹوں کے بستر ہوا کرتے تھے. ان کے لیے تو انگاروں کا بستر نیچے بچھا ہوتا تھا. انہوں نے صبر سے کام لیا. آج ہم نام ان کا لیتے ہیں، لیکن ہم پھر اپنا کردار جو پیش کرتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوا کرتا ہے. اس لیے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ادب ہے. ادب کا خیال رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ حدود حرم کے اندر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا، اس پر جو اجر و ثواب آپ کو پاکستان میں ملتا تھا، اب یہاں آ کر آپ نے وہی سبحان اللہ کہا تو آپ کو 1,00,000 مرتبہ پاکستان میں سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا. تو جس طرح یہاں پر نیکیوں میں وزن بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں پر جو سزا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر بہت احتیاط کریں. خصوصاً خواتین سے گزارش ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل کسی کی غیبت نہیں کرنی، نہ کسی کی غیبت سننی ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے. پاکستان کی باتیں پاکستان میں رہ گئی. اب یہاں پر بات اگر آپس میں کرنی بھی ہے تو تسبیحات کی بات کریں، ذکر کی بات کریں، طواف کی بات کریں، اور مکہ مکرمہ شہر سے متعلق اور شہر کی برکات کے بارے میں گفتگو اور باتیں کریں. اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنی نظروں کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں. اور نیکی اور تقوی، کم از کم یہ دن جو اللہ نے ہمیں ان مقدس مقامات پر عطا کیے ہیں، ہمارے دن تقوی والے اور نیکیوں میں گزر جائیں. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں ضروری سمجھتا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. بہرحال اتنی بات ضرور ہے، آداب کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے. چاہے مکہ مکرمہ میں ہے، چاہے مدینہ منورہ میں، قدم قدم پر ادب ہے اور ادب کا خیال رکھیں. کیونکہ وہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور ہر بندے کا احترام و اکرام کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیونکہ 3 چیزوں کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے. نیکی کو، اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ